عربی زبان اور قرآن، ان دو موضوعات پہ میں کافی کچھ بول چکا ہوں، بلکہ اتنا بول چکا ہوں کہ شاید ہی کسی نے کہا ہوگا۔ اب آپ پرانی کتابوں میں نکال لیں گے تو بہت ساری باتیں ملیں گی۔ فی الوقت میں اس دور کی بات کروں گا، لگ بھگ یہ پورے 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 50 سالوں میں، 100 سالوں میں بارہا یہ باور کیا گیا ہے کہ عربی زبان مشکل ہے، بارہا یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن مشکل ہے، قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، ہر آدمی قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ جس کچر پٹی میں جیتے ہیں، آپ جس جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، آپ جس گٹر میں رہتے ہیں، آپ جس کچرا کنڈی میں رہتے ہیں، وہاں کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو، ورنہ یہ تو کتاب اللہ کی کتاب ہے، ھدی للمتقین ہے، اور زبان ایسی زبان ہے کہ جو آدم کے وقت سکھائی گئی تھی، انسان کے برین کے حساب سے ڈیزائن کی گئی، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے زبان، عربی زبان۔ اور آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ مشکل ہے؟ بے شک مشکل ہے۔ وہ اس لیے مشکل ہے جو بھکاری کا بیٹا، فقیر کا بیٹا، گھڑپے سے اٹھا کے کھانے والے کا بیٹا، ایک سیدھے سادہ بچہ جو اسکول کو جا رہا ہے، اس کی فرسٹ لیول کی بک، سیکنڈ لیول کی بک، تھرڈ لیول کی بک بھی پڑھ کے بولے گا یہ تو مشکل ہے۔ ایک کلاس میں 4th 5th 6th 7th کلاس میں 10th کلاس میں 30 بچے اگر پڑھتے ہیں تو اس میں 3 یا 4 عقل مند ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹاپ کرتے ہیں، باقی کے تو نالائق ہوتے ہیں۔ اس میں سے 3-4 تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کلاس میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ قرآن کے معاملے میں آپ تمام حضرات کا وہی لیول ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ مولوی بن کے کسی ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو، اس کا یوٹیوب چینل ہو، یا اس کی 50 کتابیں لکھی ہوئی ہوں گی، آخری درجے کا 3rd کلاس کچرا ہے وہ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو ایک خاص مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ اب آپ وہ مقصد کو چھوڑ دیں گے تو حقیقت میں یہ کتاب مشکل ہے، اور ان نااہلوں، ناہنجاروں اور جاہلوں اور گھٹیا درجے کے 3rd کلاس اسفل سافلین کیڑے مکوڑوں کے لیے نہیں ہے، نااہلوں اور ناعقلوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے ہی عقل والوں کے لیے، یہ کتاب ہے ہی غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یہ کتاب ہے ہی دماغ والوں کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ نصیحت تو صرف اور صرف عقل والوں کو دیتی ہے، تو یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر، نصیحت، چاہے پہلے آپ اپنے آپ کو دیں یا دنیا کو دیں۔ تو جب آپ ذکر کو لے کے بیٹھیں گے، نصیحت کو لے کے بات کریں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اقیم الصلاۃ للذکر۔ تم اگر تعلق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ذکر کے ذریعے سے میرے سے تعلق پیدا کرو۔ اب میں کیا بتاؤں آپ سے، اتنی حیرت ہو رہی ہے مجھے میسیجز پڑھ کے کہ مجیب صاحب آپ قرآن کیسا سمجھیں گے؟ ہم جیسا سمجھیں گے آپ زندگی بھر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کے ابا، ابا کے ابا، ابا کے ابا بھی نہیں سمجھ سکتے، آپ کی آنے والی 10 پوچھتے بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم ڈنڈا لے کے، ہم کو کوئی مدرسے میں ڈالا ہوا نہیں ہے، ہم کو گھر کا ریجیکٹڈ مال بنا کے اس مدرسے میں ڈالے سو نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اللہ سے محبت کے ناطے ہم قرآن سیکھے سو ہیں۔ ہم قرآن کو ذکر کے لیے سیکھے سو ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ایک شخص کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے تمام اس ایریے کے لوگوں کے لیے نصیحت، ذکر، تذکیر، یاد دہانی کہ تم کو جنت میں جانا ہے، اس کے لیے بھیجا تھا۔ اگر آپ اس مقصد سے ہٹا دیں گے تو وہ اسٹوریز، بے تک کی باتیں، ایک بات کا سلسلہ چلتے چلتے دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، اس میں کوئی ربط آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ ایک سورت 3 آیتوں والی، ایک 4 کی، ایک 5 کی، ایک 10 کی، ایک اور 286 کی، کوئی سیکوینس نہیں ملے گا، زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے آپ۔ لہٰذا تھک کے لوگ یہ سمجھے کہ یہ پڑھ کے پھونکنے کی، مردوں پہ بخشنے کی، تراویاں پڑھانے کی، سننے کی، بس یہ کتاب رہ گئی ہے، جن بھوت بھگانے کی، قسم کھانے کی۔ تو اللہ کی لعنت تو ہوں گی آپ لوگوں پہ، اور اللہ کرے ہمیشہ رہے، کبھی ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں کرنا جو آخری درجے کے ذلیل یہ بولتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، قرآن نہیں سمجھی جا سکتی۔ وہ تمہارے لیے نہیں سمجھی جا سکتی،
تم 4 سال 5 سال 6 سال کا مدرسہ پڑھ کے بھکاریوں کا تم قرآن سمجھو گے؟ یہاں ہم انجینئرنگ کرتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے اپنی محبت سے عربی زبان سیکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں. قرآن ہم سمجھتے یا تم سمجھتے؟ جو آدمی سچائی پہ زندگی گزارا قرآن وہ سمجھے گا یا تم سمجھو گے؟ جس کے منہ سے بدبو آتی اور 50 جھوٹ بولتے، ابھی فون کر رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، آج میں مل رہا ہوں کیسا بھی آپ سے. شرم نہیں آتی؟ 50 میسیجز پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کے دیکھنے کی تمیز نہیں ہے تم کو. میں بڑا موبائل لے کے پھر رہے ہیں، 20-25 ہزار پتہ نہیں کچرا کہاں سے اٹھا کے لائے. بہت تکلیف ہوتی میرے کو، بہت زیادہ تکلیف ہوتی اس بات کے اوپر کہ تم قرآن کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تم زبان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ تم نبی پہ کچرا ڈالے سو والے لوگوں میں سے، اس خاندان میں سے ہو تم لوگ. نبی پہ تکلیفیں دیے سو لوگوں میں سے ہو تم لوگ. نبی پہ پتھر مارے سو لوگ ہیں. تم لوگوں کے تمہارے بڑوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے. تم ہمیشہ نبی کے دشمن رہے ہیں، نبی کی لائی ہوئی کتاب کے دشمن رہے ہیں، جس کے اندر افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی آخری درجے کے ذلیل بن گئے ہیں، کیونکہ دعوت چھوڑ دی انہوں نے. اس لیے چھوڑ دی کیونکہ اپنی برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تم قرآن سمجھو گے جو کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیے؟ تم قرآن سمجھو گے کبھی زندگی میں ایک ایک لفظ کو لکھا نہیں، ترجمہ پڑھنے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے؟ تم قرآن سمجھو گے جو قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ تم قرآن سمجھو گے جو مدرسے کا 3rd کلاس 11-12 کتابوں میں وہ بھی کچرا بھرا ہوا، کسی میں قرآن کی ترتیب اور قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی گئی، جو کہ آسان ترین ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اگر ذکر نصیحت کے لیے ہے تو یہ کتاب آسان ہے، ورنہ یہ کتاب فساد پھیلا دے گی، یہ کتاب تم پہ لعنت برساتی رہے گی زندگی بھر. تم قرآن سمجھو گے اور ہم کو کہتے ہو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ تم کو قرآن سمجھو گے جو جا کے امام بخاری سے، مسلم سے، حنفی، شافعی، مالکی سے سمجھ رہے ہو دین؟ تم قرآن سمجھو گے؟ لعنتی لوگ. تم قرآن سمجھو گے جو اللہ کی کتاب سے زیادہ اہمیت علماء کو، مولویوں کو اور جو ہے اماموں کو دیتے ہو؟ تم قرآن سمجھو گے جو اللہ سے کوسوں دور ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تم قرآن سمجھو گے جس کے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے؟ تم قرآن سمجھو گے جو مسجدوں کے چندے کھاتے ہو؟ تم قرآن سمجھو گے؟ اور ہم نہیں سمجھیں گے جو پوری قرآن کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کی تحقیق کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ لفظ پوری قرآن میں کہاں پر آیا ہوا ہے. الحمدللہ حرام نوالا نہیں کھاتے، بے حیائی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے. اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تم قرآن سمجھو گے اور ہم نہیں سمجھیں گے؟ پتہ چل جائے گا قیامت کے دن. یہاں تو 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا رپورٹ دے دیا قیامت تک کے لیے، ہدا للمتقین. بس ہدایت ہے تو متقیوں کے لیے، باقی ناجائز ناہنجار لوگوں کے لیے، پوری زندگی ناجائز کاموں میں گزرتی ان کے لیے نہیں ہے. تم قرآن سمجھو گے اور ہم کو بول رہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم انجینئر ہیں، ہم فلاں ہیں، تو نہیں سمجھ سکتے قرآن؟ وہ تو چپل سینے والا، رکشہ چلانے والا، ٹھیلے پہ رکھ کے کچھ سبزی ترکاری میوے بیچنے والا بھی سمجھ سکتا، چاند پہ جانے والا سائنٹسٹ بھی سمجھتا، کیونکہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. تم نے اس کو جاگیرداری بنا کے کمانے کا دھندا بنایا ہوا، اس لیے تم پابندیاں لگاتے ہو. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، اللہ کے رسول کے گستاخ، اللہ کے گستاخ. توبہ توبہ توبہ. تم قرآن سمجھو گے؟ لعنتی لوگ، تم قرآن سمجھو گے؟